یا دوسرا کام اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی یادگار قائم کر لیتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر تیسرا کام اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہماری بات سننے پر قادر ہے، اس کو حل کرنے پر قادر ہے، اس کے سننے کی طاقت، کام کرنے کی طاقت، سمع و بصر، ادراک، یہ زندہ انسانوں سے بڑھ گیا۔ لہذا اس کا مزار اور قبہ قائم کر کے اس کی قبر کے اوپر نذرانے، مہانے، سلانے اور چادریں اور ڈول ڈمکا اور اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اس کے اندر طاقتیں جو ہیں وہ زندہ انسانوں سے بڑھ گئی۔ لہٰذا ہم ان کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے، اپنی بات رکھیں گے تو یہ ہماری بات اور ہماری حاجت سن کر اس کو حل بھی کریں، ہماری یہ مشکل کشائی بھی کریں۔ یہ تین کاموں میں سے ایک کام مرنے والے کے ساتھ ضرور کیا جاتا ہے، جو بھی رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ چونکہ ہندو معاشرے کے ساتھ بڑی مدت تک رہا اور ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، تو ان کے دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اپنے رہبر اور رہنما کے بارے میں اس طرح کا نظریہ قائم کر کے اس کی قبر کے اوپر عمارت کھڑی کی اور لوگوں کو اس راستے کی طرف لگا دیا کہ تم ان سے مانگو، یہ تمہیں لے کر دے۔ جبکہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ شخص جب دنیا سے گیا تھا اس کے اندر تو اتنی بھی طاقت اور استطاعت نہیں تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو اٹھاتا اور غسل والے پھٹے کے اوپر لٹا لیتا۔ غسل کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی، پھٹے کے اوپر لیٹنے میں وہ زندہ انسانوں کا محتاج تھا، غسل کرنے کے اندر وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ غسل کرنے کے دوران جو کروٹ بدلی جاتی ہے اس کے لیے وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے، صابن بھی نہیں لگا سکتا، وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ اور غسل کے بعد دوبارہ چارپائی کے اوپر لیٹ بھی نہیں سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ کمفرٹ بھی نہیں پہن سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ قبرستان تک جا نہیں سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ قبر کے اندر اتر نہیں سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ یہ دنیا کا کیسا عجوبہ ہے کہ جیسے ہی اس پر مٹی برابر کی جاتی ہے اب زندہ انسان اس کے محتاج ہو گئے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ جو شخصیت اپنے ہر کام کے اندر زندہ انسانوں کی محتاج تھی، اب قبر کے اندر جب وہ اترا ہے زندہ انسان اس کے کیسے محتاج ہو۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کی کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کھجور کی ویلیو، پھر اس کی گٹھلی کی ویلیو اور گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے یعنی تک ویلیو نہیں ہے۔ وہ اتنی سی معمولی چیز کا بھی مالک نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار وہ نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ سنتے ہیں جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادہ سی دلیل دے کر کے مسئلہ سمجھایا۔ دوپہر کے وقت آپ سے کوئی پوچھے نا کمرے کے اندر بیٹھا ہوا کہ بھئی سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا،
تو آپ کہیں نکلا ہوگا، وہ کہیں دلیل اس کی کیا ہے، تو سب سے بہترین اور سادہ سی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کا بازو پکڑیں اور کمرے سے باہر جا کر کھڑا کر دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا سورج نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ سب سے سادہ اور سب سے واضح دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سادہ اور واضح ترین دلیل دے دی کہ تم کہتے ہو یہ سنتے ہیں، اچھا اگر یہ سنتے ہیں تو ان کو پکار کر دکھاؤ، یہ تمہاری پکار کا آگے سے جواب دے دیں گے نہیں دیتے، پتہ چل جائے گا یہ سنتے ہیں نہیں سنتے۔ بھائی ہم لوگ سنتے ہیں نا اللہ کی توفیق سے، ہم ایک کو پکارے تو ہم اس کی پکار کا جواب دے دیتے ہیں۔ اچھا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تم کہتے ہو یہ سنتے ہیں، تو ٹھیک ہے پکار کر دکھا دو، اگر یہ تمہاری پکار کا جواب دے دے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بات ٹھیک ہے۔ کتنی صدیاں ہو گئی ان کو پکارتے ہوئے، کسی نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک نوجوان کے ساتھ گفتگو ہوئی میری، ان کا وہ تازہ سا امیر المجاہدین فوت ہوا تھا، بڑے ردم کے ساتھ وہ نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ اس بابا جی نے یہ کہا تھا کہ میری قبر پر بھی آؤ گے نا تو اوپر سے نعرہ لگاؤ اور میری اندر سے بھی آواز آئے گی، سمجھ گئے ہو نا؟ اچھا وہ نوجوان وہ بڑا، آپ کو پتا ہے نوجوان بڑے اس کے چاہنے والے ہیں، تو بحث ہو گئی اس کے ساتھ، گفتگو ہو گئی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار صحیح بڑی اچھی بات ہے، اگر بابا جی نے یہ بات کہی ہے تو چلیں مجھے ساتھ لے کر جائیں، تو تم باہر سے نعرہ لگانا، اگر اندر سے آواز آ گئی تو تمہاری بات ٹھیک، تمہیں پڑیا ہوا مول بھی مل جائے گا، میرے اوپر محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہاری طرف اللہ اللہ ہے چلو چلو مجھے ساتھ لے کر چلو، اگر واقعی اندر سے آواز آ گئی تمہارے نعرے کا جواب آ گیا تو تم بالکل سچے، ہم غلط، آ جاؤ۔ پھر وہ آئے گانے شانے جو تھے کرتا ہے، یہ بالکل سادہ سی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا باخبر جو تمہیں خبریں دیتا ہے اس جیسی خبریں کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے، یہ اور اس طرح کی دیگر آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، قبروں کے اندر جو لوگ ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ دیگر آیات، کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ یہ پکڑ سکے، ایسے کان ہیں جس کے ساتھ سن سکے، ایسی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ دیکھ سکے، ایسے پاؤں ہیں جس کے ساتھ یہ چل سکے؟ تمہارا ان لوگوں کو قبر کے اندر اتارنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ تم بھی سمجھو ان کی کوئی حص کام نہیں کر رہی، اگر ان کی کوئی بھی حص کام کر رہی ہوتی، جاگ رہی ہوتی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کو مردہ کرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ باتیں سمجھائی۔ جب آپ یہ سارے دلائل پیش کریں گے تو 3 جوابوں میں سے ایک جواب ان کی جانب سے ضرور آئے گا، یا تو ان کی جانب سے یہ جواب ہوگا کہ جی اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، سواد اعظم زیادہ تعداد کے اندر جو لوگ ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے تو لہذا یہ صحیح ہے۔ یا پھر ان کی طرف سے یہ جواب ہوگا ہمارے بڑے بزرگ اس عقیدے پر رہے تھے، کیا ان کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا؟ یہ تم نیا قرآن حدیث پیش کر رہے، ان کے زمانے میں نہیں تھا یہ قرآن حدیث، ان کا پھر یہ کیوں عقیدہ ہے؟ یا پھر ان کا جواب یہ ہوگا تیسرا، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، بھائی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ یا پھر تیسرا جواب، ان 3 جوابوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنے عقیدے کو درست قرار دیا۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں
کہ کیا یہ جو اکثر لوگوں کا عقیدہ ہو، جمہوریت ہو، کیا وہ عقیدہ درست ہوتا ہے؟ کیا اس کے مطابق ہمیں عقیدہ بنا لینا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اس طریقے سے سمجھائی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، زمین کے اندر بسنے والوں میں سے اکثریت کی اگر آپ پیروی کریں گے نا اے میرے پیارے حبیب، تو یہ آپ کو راہ راست سے دور لے جائیں، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ ہرس بھی کریں تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا پیغمبر رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان سے پہلے نبی آیا کرتے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، ان کا ٹاکرا ہوا غیر مسلم قوم کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اس معنی میں صرف مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، وہ صرف ان کی رہنمائی کے لیے آئے، ان سے پہلے صرف نبی آیا کرتے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلی مشرک قوم پیدا ہوئی، اس زمانے سے لے کر آج تک آگے ہمیشہ دنیا میں مخالفین اسلام کی تعداد زیادہ رہی۔ نوح علیہ السلام کا بذات خود وہ دیکھ لیں 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا، اور چند لوگ جو ہیں صرف مسلمان، ان کے مخالفین کی تعداد زیادہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے نبیوں کو دیکھا وہ صفوں میں کھڑے ہیں، تو بعض نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے کھڑے، بعض نبی ایسے ایک دو بندہ کھڑا ان کے ساتھ۔ اب یہ جو نبی ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، یا چند ایک لوگ ان کے ساتھ پوری امت میں سے کھڑے ہیں، اگر یہ جمہوریت اور زیادہ تعداد یہ حق کا معیار ہے تو پھر ان نبیوں کا کیا بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی ابتدا کی تھی تو آپ کو ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ 3-4، اور آپ کے زمانے سے لے کر آج تک دیکھ لیں 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے مخالفین کی تعداد اس زمانے میں بھی زیادہ تھی، آج بھی زیادہ ہے۔ آپ کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جی ہمارے مد مقابل جمہوریت ہے، ہمارے مد مقابل زیادہ لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ زیادہ لوگوں کا یہ عقیدہ، اس لیے ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، یہ کوئی حق کا معیار نہیں۔ قرآن مجید نے حق کا معیار قرار دیا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچی ہو تو دلیل لے کر آؤ، برہان لے کر آؤ۔ اور برہان کس کا نام ہے؟ اللہ کے قرآن کا نام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہے وہ اکیلا بھی کھڑا ہوگا نا، وہ حق پر ہے۔ بے شک۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہے وہ ساری دنیا بھی ایک سائڈ پر ہو جائے، وہ حق پر نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جواب اگر وہ دے کہ جی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، احادیث مبارکہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جمہوریت حق کا معیار نہیں، حق کا معیار قرآن ہے اور حدیث۔ دوسرا جواب جو ان کی جانب سے، ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ اس طرح کا نظریہ رکھتے تھے اس لیے ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ باپ دادا بڑے بزرگ اگر کوئی عقیدہ دے کر جائیں وہ درست ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے ہمیں وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔
یعنی یہ باپ دادا والا جواب، بڑے بزرگوں والا یہ جواب، نسل در نسل سے چلے آنے والا جواب، یہ خالصتاً کافروں کا جواب ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہ جواب نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین نے یہی جواب دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین نے یہی جواب دیا، باپ دادا بڑے بزرگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باپ دادا بڑے بزرگ جو ہیں یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ مکے کے لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا، ان میں سے کئی لوگ الگ ننگا ہو کر کرتے تھے، بالکل مرد بھی ہوں یا عورتیں بھی ہوں، بالکل ننگے ہو کر نہ طواف کیا کرتے۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو کہتے ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام والسلام نے ایسی تعلیم دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسی تعلیم، ظاہر ہے یہ دو نبی ہوئے، تو بتاؤ ذرا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ان کا جو جواب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سنا فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا۔ جب انہوں نے بے حیائی کا کام کیا، ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے، بے حیائی کا کام کیا انہوں نے، تو ان سے جب پوچھا گیا دلیل، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے، یہ ان سے چلا آ رہا ہے، یہ تھا ان کا جو۔ اب ہم دیکھ لیں یہاں پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے جو مسلمان ہیں، کوئی سات پشت کے اوپر جا کر جو ہے وہ ہندی چلائے گا، کوئی 8 پشت پر جو ہے وہ سکھ نہیں چلائے گا، کوئی کسی مذہب سے نہیں چلائے گا، کوئی کسی مذہب سے نہیں چلائے گا۔ یعنی ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ دوسرے مذہب کے اندر ہی تھے، وہ وہاں سے کوئی بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، پھر آگے اسلام کی مسلمانوں کی لڑائی جو ہے وہ چل رہی، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اب اگر یہ باپ دادا حق کا معیار ہو، کوئی ہمارے باپ دادا تو کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی جین مت تھا، کوئی بدھ مت تھا، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ہمارے باپ دادا جو ہے نا وہ اس مذہب کے اوپر تھے، اسلام کے اوپر نہیں تھے ہمارے باپ دادا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ دیا گیا ہے نا اپنے غلط عقیدے کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے کہ بھی باپ دادا سے یہ نظریہ چلا ہے اس لیے یہ درست ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ جواب مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ ہے ہمارے بڑھا تو بڑھانے کو نہیں۔ تیسرا جواب جو ان کی جانب سے ہوتا ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے۔ بھائی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو کام چھت پر کرنے والا ہے وہ آپ سیڑھی پر شروع کر دیں۔ آپ نے دعا چھت پر جا کر مانگنی، آپ سیڑھی سے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے سجدہ چھت پر جا کر کرنا، آپ سیڑھی کو سجدہ شروع کر دیں۔ مشکل کشا حاجت روا چھت پر ہے، آپ سیڑھی کو کہیں تو مشکل میری حالت ہے، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں۔ اگر آپ ان بزرگوں کو سیڑھی سمجھتے ہیں تو پھر سیڑھی سے سیڑھی والا کام لیں، چھت سے چھت والا کام لیں۔ سیڑھی کا کام کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر قدم رکھ کے چھت پر جاتے ہیں، تو سیڑھی سے سیڑھی والا کام ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اللہ کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے جب اللہ سے مانگا ہے تو تم بھی ان کے نقشے قدم پر چلو اور اللہ سے مانگو۔ اگر آپ ان کو سیڑھی سمجھتے ہیں تو پھر سیڑھی سے سیڑھی والا کام لو، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ چھت والا کام آپ سیڑھی سے شروع کرتے ہیں، مانگنا آپ چھت پر ہے، مشکل کشا چھت پر ہے، آپ سیڑھی کو مشکل کشا حاجت روا جو ہے وہ ماننا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کا جو پہلا جز ہے ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی فرق کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کی سنتا فلاں کی نہیں سنتا، فلاں عہدے والے کی سنتا فلاں کی نہیں سنتا؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ جواب دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کرے تو آپ ان کو کہہ دیجیے کہ میں قریب، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا، عبد، عربی زبان کے اندر عبد کے بندے کو کہتے ہیں، وہ نبی ہو یا اس کا ولی ہو یا عام انسان،
چودھری ہو یا اس کا کبھی بادشاہ ہو یا اس کے لیے جو بھی انسان ہے نا عربی زبان کے اندر اس کے اوپر عبد کا لفظ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبد کی سنتا ہے. یہ کہنا کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں یہ تو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کے جملے میں بات ہے. دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جانی ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی شانوں والا ہے اتنی قدرتوں والا ہے اتنی طاقتوں والا ہے کہ ساری مخلوقات شروع سے لے کر آخر تک ایک میدان کے اندر اکٹھی ہوئی ہے. صرف انسان ہی نہیں انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات وہ ساری بھی آ جائیں ایک میدان کے اندر اکٹھی ہوئی اور اس مخلوق کا ہر فرد اپنی اپنی زبان میں الگ الگ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ایک وقت کے اندر سننے پر بھی قادر ہے اور اس کو حاضر کرنے پر بھی. اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت تو یہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری سنتا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر جانی ہے اور ان کی موڑتا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ بھاری ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر حاوی ہیں اللہ کو مجبور کر رہے ہیں ان کی اللہ موڑ نہیں سکتا. قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بسا وقت نبیوں کی موڑ دی ہے. یہ نبیوں سے بڑے ہیں بھائی. نوح علیہ السلام کی نہیں موڑی اللہ تعالیٰ نے. اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نہیں معاف کرنا نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے تو بسا وقت نبیوں کی بات نہیں مانی کر. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ خالق ہے مالک ہے جو چاہے وہ کرے. ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے آگے مجبور ہے. ان تینوں جملے جو ہیں وہ غلط ہیں. ہماری سنتا نہیں یہ بھی غلط ہے. ان کی موڑتا نہیں یہ بھی غلط ہے. چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت یہ بھی غلط ہے. تینوں جملے جو ہیں نہ قرآن سے اس کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے اس کی کوئی دلیل ہے نہ عقلی اعتبار سے اس کی کوئی دلیل ہے. جب یہ آپ ساری تفصیل سمجھا لیں گے تو ان کی جانب سے پھر ایک سوال آتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ جی آپ تو یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں نا یہ تو بتوں والی آتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں پر بیٹھ کر دیتے ہیں. یہ تو بتوں کے والے سے آتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں بولتے نہیں سنتے. یہ تو بتوں کے متعلق آیات ہے یہ بزرگوں کے والے سے آیات نہیں. قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ اس بتوں کے حوالے سے آتی ہیں یا سیدھی جاتی چیزوں کے متعلق. یہی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے شروع میں ان کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِهِ کہ وہ قیامت والے دن تمہارے کفر کا انکار کر دیتے تمہارے شرک کا انکار کر دیتے. جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے ان کو کتمیر کے بھی مالک نہیں. اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے اور اگر سن بھی لیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. یوم القیامت یکفرون بشرککم قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. وہ انکار کریں گے وہ تو کہیں گے نہیں ہماری یہ بات نہیں کرتے. وہ انکار کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ جیتی جاتی چیزیں ہوں گی بھائی وہاں پر. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جس دن سب کو جمع کرے گا تو جنہوں نے شرک کیا ہوگا وہ بھی اور جن کی عبادت کی تھی وہ بھی سب کو کہے گا مکانہ تو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے بس یہ اللہ کرینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھوٹ ڈال دیں. اب وہ جو نظریہ دنیا میں نگرانے مہانے سرانے دو یہ تمہیں کسی دن سے آ کر پڑھو کے ساتھ مان کر جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے. اب وہاں پر کہیں گے اب چھڑاؤ اب ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے تمہارے بارے میں یہ کیتا تھا یہ کیتا تھا یہ کیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر پھوٹ ڈال وہ اختلاف کرنا شروع ہو. اب جن کی عبادت کر رہے تھے وہ جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے تھے وہ جن کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ سنتے ہیں اور سن کر اس کو حاصل کرنے پر قادر ہیں تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان دعا کر ہم تو تمہاری عبادت سے قاطع تم تو ہماری عبادت نہیں کیا ماں تم کی جانا تو ہم پر پکار کر. اب یہ جو جھگڑا ہوگا ان کا یہ بتوں کے ساتھ ہوگا
اس کا مطلب یہ تو لکھی جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوئے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے بھی ان کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا گیا۔ اسلام کے زمانے میں بھی اور آج بھی جب تک ان کا نزول نہیں ہو جاتا لوگ ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج بھی ان کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے۔ عیسائی آج بھی ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جب ان کا نزول ہوگا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے وہ جب ان کو دیکھ لیں گے، یہ بتا دیں گے، یک سے اس سلیب کو توڑ دیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ غلط ہے، تو وہ ان کے اوپر ایمان لیں گے۔ جو نہیں لائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ دجال کا سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے تک جو ہیں ان کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخر میں ان کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، ایسا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو رب بنا لو، دو الہ بنا لو، یہ تم نے کہا تھا لوگوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر عرض کر رہے ہیں، اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا، یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں۔ میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ عبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا۔ میں نے تو یہ دعوت دی تھی، میں نے تو نہیں ان کو شرک کی دعوت دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ ماضی کے اندر بھی پکارا جاتا تھا، آج بھی اور مستقبل کے اندر بھی پکارا جاتا رہے گا جب تک ان کا نزول نہیں ہوگا۔ کیا یہ محض بت ہیں نا؟ عیسیٰ علیہ السلام محض بت بھائی جیتی جان کی شخصیت، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ ان کی والدہ جو ہے ان کو بھی اللہ کے علاوہ خدا بنایا گیا۔ آج بھی مسیحی لوگ جو ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے بت کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا کو بار آپ کو پتہ ہے یہ عبادت ہے، الدعا ہو عبادت۔ تو کیا وہ محض بت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ قائم کیا گیا نا، یہ اپنے شرک کو، اپنے غلط عقیدے کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے بس کسی نے ان کے دماغ میں ڈال دی کہ یہ جو بتوں والی آتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں پر فٹ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بات ضروری ہو سکتی۔ حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر ان کی اس غلط نظریے پر رد کر رہا ہے کہ نہیں، یہ محض بتوں کی نہیں بلکہ جیتی جاتی چیزوں کی بھی آتی ہیں۔ بھائی جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے سب کے اوپر جو ہے یہ فٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر کے پاس۔ یہ بحث جب مکمل ہوگی تو پھر ان کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ دلیل یہ آئے گی، آپ اہل حدیث ہیں، بڑا حدیث کرتے ہیں آپ لوگ، تو آپ کو تو حدیث کا بھی پتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے وہ بدر کے کنویں کے اندر جو کافر پھینکے تھے، جن کو بدر کے جنگ کے اندر قتل کیا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں میری بات، تم کہتے ہو مجھے سنتے ہی نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مردوں نے سنا۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے، تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مردوں کو دفنا کر واپس جاتے ہو نا، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَالِمٍ، وہ تو جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تم کہتے ہو مردے سنتے نہیں۔ تم کون سے اہل حدیث ہو بھائی، تم حدیث کرتے ہو؟ یہ ان کی طرف سے دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے، ہمارا اس کے اوپر ہی، لیکن ان حدیثوں کا مطلب ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے اصول کا وہ پہلے سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، لیکن اس اصول سے تین شخصیات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی ایسے نہیں ہوئی۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، ان کی پیدائش بھی اس اصول کے مطابق نہیں ہوئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش بھی اس اصول کے مطابق نہیں. یہ تین شخصیات جو ہیں اس اصول سے کیا ہیں؟ الگ ہیں، استثناء ہے. اب دور حاضر کے اندر اگر کوئی غیر شادی شدہ خاتون جو ہے وہ بچہ پیدا کر اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو نہ تو اس کے گھر والے مانیں گے کہ یہ درست ہے، نہ محلے والے، نہ قانون والے، دنیا کا کوئی قانون، کوئی ملک نہیں مانے گا کہ یہ جو ہے نا بالکل صحیح ہے. سارے کہیں گے کہ یہ نجائز ہے، یہ اس نے غلط کام کیا، اس کے نتیجے بھی ہے. اچھا وہی خاتون اگر ان لوگوں کے سامنے دلیل رکھے کہ اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے گھر میں بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں تو میرے گھر میں بغیر شادی کے جو بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر وہ مرد کے ملاپ کے بغیر بچہ جو ہے وہ جان سکتی ہے، میں کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ میرے بھی بغیر مرد کے ملاپ کے بغیر بچہ پیدا ہے. تو دنیا کا کوئی بندہ اس کی دلیل مانے گا؟ کوئی نہیں مانے. وہ کہے گا وہ تو استثنائی شکل ہے، وہ تو اصول سے ہٹ کر بات ہے. اصول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا. قانون وہی بنتا ہے جو اصول و ضابطہ ہوتا ہے، اور اصول و ضابطہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملے جلے نسخے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اصول و ضابطہ. جب ہم نے یہ اصول سمجھ لیا، یہ بات سمجھ لی، تو اب ہم آ جاتے ہیں ان کے دلیل. قرآن مجید کی آیات ہمیں واضح طور پر فرماتی ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سمجھے والذین تدعون من دونہ ما یملکون ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سنتے نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، ان کے پاس ایسے کان نہیں ہے جس کے تحت یہ سن سکتے. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اور وہ کنویں کے اندر جن کافروں کے ساتھ آپ نے بات کی تھی، یا وہ جانے والے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ مردہ سنتا ہے، یہ استثنائی شکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا تھا جب آپ نے بات کی نا ان کافروں کے ساتھ تو حضرت عمر نے بڑی حیرانی سے کہا کہ نبی آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے پتا چلا کہ مردوں سے بات نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ یہی ہے کہ مردوں سے بات نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام نے جو آگے سے جواب دیا وہ یہ تھا، اے عمر یہ مردے جو ہے نا اب الان کا لفظ ہے، اب اس موقع پر جو ہے نا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. اس موقع پر کوئی خاص موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرمندہ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے اندر یہ استطاعت پیدا کر دی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی. آپ نے وہاں پر الان کا لفظ بولا کہ آپ بھی یہ سن رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول اور ضابطے سے ہٹ کر بات ہے، یہ استثنائی شکل ہے. اور استثنائی شکل کو بنیاد بنا کر کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا، کوئی عقیدہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا، وگرنہ اس عورت کی دلیل کو درست ماننا پڑے اور وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ اور استثنائی شکلوں کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو دیں. جب آپ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ایک اور چیز جی قبرستان جاتے ہیں، جی جی بالکل ہم جاتے ہیں. وہاں پر جا کر السلام علیکم کہتے، جی بھی ہم کہتے ہیں. لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہو نا السلام علیکم. اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو تم السلام علیکم کیوں کہتے ہو وہاں پر جا کر؟ عام بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ سوچی پڑ جاتا ہے، تو بن رہی ہے. اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو ہم وہاں پر جا کر سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے عقیدے کو سنگ جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا تجزیہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو سلام تین طرح کی، سلام ایک طرح کی نہیں ہوتی. سلام کی تین قسمیں ہیں. ایک سلام ہے سلام دعا، جس کا مقصد ہوتا ہے دعا دینا. ایک سلام ہے سلام متارکہ، ایک سلام ہے سلام ملاقات. یہ تین طرح کے سلام ہیں. سلام دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف کسی کو دعا دینا، اس کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں ہے. فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے، ہم ان مسلمانوں کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں یہاں پر اللہ کی توفیق سے.
کبھی کبھی میڈیا بتا رہا ہے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں ہمارے اسلام؟ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی سلامت کرتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں ہماری سلام؟ ابھی آپ نے تراویح پڑھی ہے، پھر اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ اللہ کی توفیق سے فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، تو ہر نماز کے اندر ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس تشہد کے اندر ہم سارے ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیوں جی؟ کبھی آپ نے اپنے ہمسائے کی سلام سنی ہے؟ تشہد کے اندر ابھی آپ نے پڑھی ہے، یہ سلام ایک دوسرے کو کی ہے، سنی ہے آپ نے ایک دوسرے کی سلام؟ حالانکہ سلام آپ نے اوپر کیا، انہوں نے آپ کے اوپر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام سلامی دعا، اس کا مقصد محض دعا دینا ہوتا ہے، اس کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں۔ دوسری سلام ہے سلام متارکہ، مجلس برخاست کرنے کی سلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی یہ صفت بیان کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں، ان کو جب سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آگے سے جاہل بندہ ہے، یہ اڑ گیا آپ کو، تو وہ بجائے اس کے لیے لڑائی کریں یا لڑائی ہو جائے وہ مجلس چھوڑ دیتا ہے، نہیں بھائی السلام علیکم، یہ مجلس چھوڑنے کی سلام۔ اب قبرستان کے اندر جو جایا جاتا ہے وہاں پر چھوڑا تو نہیں جاتا نا، وہاں پر تو جا کر اسلام، اس لیے وہ سلام مبارکہ تو ہوگی۔ تیسری سلام ہے سلام ملاقات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، کہ جب تم کو سلام کا تحفہ پیش کیا جائے اس سے اچھا یا اسی جیسا جواب جو ہے وہ تم دے۔ یہ ہے سلام ملاقات، جو ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ ہم ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں۔ اب قبرستان کے اندر جا کر جو آپ سلام کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا وعلیکم السلام سنا ہے؟ ہم جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اگر ہم کسی کی سلام سن لیں تو وعلیکم السلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ اگر نہیں سنا گیا وہ تو چلو الگ بات ہے نا، لیکن جب ہم سن لیں تو پھر آگے سے ہم جواب بھی دیتے ہیں، اور بڑی کوشش ہوتی ہے اگر وہ دور بھی ہو نا تو وعلیکم السلام پڑھیں، ہم ہاتھ کے اشارہ بھی کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کا آواز بھی پہنچے۔ نہیں جی، آج تک کسی نے سلام کا جواب سنا ہو وہاں پر قبرستان کے اندر؟ اگر وہ ہماری سلام سنتے ہیں تو کبھی کسی نے سلام کا جواب سنا ہو آگے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلام ملاقات بھی نہیں ہے، سلام متارکہ بھی نہیں ہے، تو پھر کون سی سلام باقی بچتی ہے؟ سلام دعا۔ اور سلام دعا کے اندر میں نے ابھی آپ کو دلیل دی ہے، تو اس کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر ہوتا ہی، اس کا مقصد ہوتا ہے محض دعا دینا۔ تو جب دو سلاموں کی نفی ہوگی کہ وہ دو سلام نہیں بنتے، تو پھر ایک ہی باقی بچا، وہ ہے سلام دعا۔ اس انداز سے بھی ہمارا موقف ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ہم قبرستان کے اندر جا کر سلام کرتے ہیں، یہ سلام سلام دعا ہے، اور سلام دعا کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے مزید بات واضح ہو جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں قبرستان جاؤں۔ اب یہ ترجمہ خود ان کے ہی بڑے عالم دین نے کیا ہے، مسلم کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میں جب قبرستان جاؤں تو وہاں پر جا کر کیا دعا پڑھوں؟ یہ ترجمہ کیا، کیا دعا پڑھوں وہاں پر جا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ اسلام نے سکھایا۔ حضرت عائشہ نے وہاں پر جانے کی دعا پوچھی اور نبی علیہ السلام نے یہ اسلام والی دعا بتا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام کون سا ہے؟ سلام دعا ہے، اور سلام دعا کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا نظریہ جو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ پکار نہیں سنتے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل آئے تو وہ صرف اللہ کو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔
یہ بنیادی غلطی ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد بندہ جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے۔ اگر ان کے ذہن کے اندر یہ بات داخل ہو گئی نا کہ یہ سنتے نہیں ہیں، اگلے کام خود بخود ختم ہو گئے، کیونکہ وہ جو نذرانے بہانے سلانے دیتے ہیں اور جو سجدے کرتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ ہماری سنتے ہیں اور اس کو حل کرواتے ہیں۔ تو جب قرآن اور حدیث کے دلائل سے آپ ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیں گے بھائی یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو جب وہ سمجھ جائیں گے تو جب مان لیں گے کہ یہ سنتے نہیں ہیں تو نہ پھر ان کو سجدہ کریں گے، نہ وہ چادریں چڑھائیں گے، نہ نذرانے بہانے سلانے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری عمارت کی بنیاد جو ہے نا وہ یہ سماع مولا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ حل کرنا ہے آپ، اور اس طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اس انداز سے آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو بخوبی جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ اپنا غلط عقیدہ چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔